بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پر تو وحی نازل ہو اور میں اور ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیے جائیں، حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں۔ میں قریش کا سردار ہوں اور ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے۔ اور ناظرین، اس پر سورہ زخرف کی چند آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے انہی کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ناظرین، نبوت اور رسالت کا مدار مال اور دولت اور دنیاوی عزت و وجاہت پر نہیں۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ، خسران ربیعہ اور دیگر سرداران قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ بن ام مکتوم آپ کی مسجد کے نابینا مؤذن کچھ دریافت کرنے کے لیے آ پہنچے۔ آپ نے یہ سمجھ کر کہ ام مکتوم تو مسلمان ہیں ہی، پھر کسی وقت دریافت کر لیں گے، لیکن یہ لوگ ذی اثر ہیں، اگر اسلام لے آئے تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف التفات نہ فرمایا، اور ان کے اس بے محال سوال سے چہرہ انور پر کچھ انقباض کے اثرات نمودار ہوئے، اس لیے کہ ان کو چاہیے تھا کہ سابق گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے، مگر خداوند ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی اور سورہ عبسہ کی چند آیات نازل ہوئی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پیغمبر نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، اس لیے کہ ان کے پاس وہ نابینا آ گیا تھا، اور اے پیغمبر تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جاتا یا وہ نصیحت قبول کرتا اور نصیحت کرنا اسے فائدہ پہنچاتا۔ وہ شخص جو بے پرواہی دکھا رہا تھا، اس کے تو تم پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی، اور وہ جو محنت کر کے تمہارے پاس آیا ہے اور وہ دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اس کی طرف سے تم بے پرواہی برتتے ہو۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوتے تو آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور یہ فرماتے، مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو عطا فرمایا۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔